اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کہ چہرے سے بہت ہی پروکار لگ رہا تھا، لیکن اس کا لباس مسکینوں والا تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ اس پر خلیفہ کو دھچکا لگا۔ اس نے اس نوجوان کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ نوجوان خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری حالت کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ تم جو بھی مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اس پر سالم بن عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ میں اس وقت بیت اللہ میں موجود ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جیسے ہی یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جیسے ہی سالم بن عبداللہ بن عمر عبادت سے فارغ ہوئے تو ایک غلام نے ان سے کہا کہ آپ کو خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے۔ خلیفہ نے کہا، نوجوان، اب تم بیت اللہ میں موجود نہیں ہو، اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ اس پر سالم بن عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ خلیفہ، آپ میری کس طرح کی مدد کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ اس پر خلیفہ نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں تو صرف دنیاوی مال و دولت ہے۔ اس پر سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا، خلیفہ، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو کہ اس کائنات کا مالک کل ہے، تو پھر آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت تو ہمیشہ سے آخرت کے حوالے سے رہی ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو بیان کرتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا۔ اس نے کہا، نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ اس کے بعد سالم بن عبداللہ بن عمر خلیفہ کو حیران و ششدر چھوڑ کر حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس طرح ایک نوجوان نے حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا سبق دے دیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے حوالے سے کچھ سوچ رکھا ہے؟